ہمیں آپ کی تکلیف اور پچھلے جو 2 سالوں کے اندر جو مہنگائی کی وجہ سے ایک عام آدمی کو تکلیف پہنچی ہے اس کا بخوبی احساس بھی ہے، مگر میں جو آپ سے گزارش کروں گا کہ پاکستان کہاں کھڑا تھا 1 سال پہلے، یہ پس منظر بھی سب کو اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ کیا آج تھوڑا بہت استحکام یا بہتری کی طرف ہم بڑھے ہیں کہ نہیں بڑھے ہیں؟ ایک تو میرا یہ آپ سے گزارش ہے۔ دوسری بات یہ کہ کچھ معاشی حقیقتیں بھی ہیں، شاید شہباز شریف صاحب اور 100 گنا کی ریلیف دینا چاہتے تھے اور ہم شاید اس طرح سے نہیں دے سکے کہ آپ کے پورے معیار کے اوپر اٹھ سکتے، پر کچھ معاشی حقیقتیں بھی ہیں، کیونکہ وہ چند ملک جو آئی ایم ایف کے پاس بار بار قرضہ لینے کے لیے جاتے ہیں، ان میں پاکستان سے بڑھ کے جو ایک نام ہے وہ ارجنٹینا کا ہے۔ اب ارجنٹینا کے اندر جب اس دفعہ حکومت آئی ہے، میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے آپ لوگوں کو صرف پس منظر اس کا طے کر رہا ہوں، وہاں پہ جو صدر منتخب ہوا ہے اس نے جب اصلاحات کی بات کی ہے تو ان میں سے ایک اصلاحات یہ ہے کہ ہم کوئی چیز مفت نہیں دیں گے اور جو جائز قیمت ہے اس کے اوپر دیں گے، کیونکہ جب آپ چیز مفت دیتے ہیں تو اس سے آپ کا خسارہ بڑھتا ہے، جو کہ آپ نے پاکستان کی پچھلی 70 سال کی تاریخ میں دیکھا ہے، اور جب خسارہ بڑھتا ہے تو اس کو بھرنے کا طریقہ ایک تو یہ ہے کہ آپ نوٹ چھاپیں، جو ہم نے پاکستان کی تاریخ میں کر کے دیکھ چکے ہیں، اور 25-25 30% کی مہنگائی وہ آپ کے سامنے ہے، یا دوسرا یہ ہے کہ آپ قرض لے کے اپنی اگلی نسلوں کے اوپر یہ بوجھ ڈال دیں اور اس کے بعد وقت نکال لیں، جو ہم نے وہ بھی کر کے دیکھ لیا پاکستان کی شکل کے اندر۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ صرف معاشی حقیقتیں جو ہیں ان کو بھی اپنے سامنے رکھیں تاکہ ہم مل کے ایک دوسرے کو مشورے کے ساتھ ایک بہتر رستہ اختیار کر سکیں۔ اور میری نظر کے اندر جو رستہ شہباز شریف صاحب نے اختیار کیا ہے، مشکل ضرور ہے، کٹھن ضرور ہے، فائنانس منسٹر صاحب نے جس کو بجٹ کے ڈاکیومنٹ میں ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، یقیناً اس کی وجہ سے فرق شعبوں کے اندر تکلیف آئی ہے، پر میں گزارش یہ کروں گا کہ وہ کیا صورتحال ہو سکتی تھی اگر ہم اس رستے پہ نہ چلتے، 1 سیکنڈ کے لیے اس کے اوپر بھی نظر دوڑا لیجئے گا۔ میں اتنی صرف گزارش کرنا چاہ رہا تھا۔ تنخواہ دار طبقے کے اوپر جو جس حد تک دیکھیں، اب آپ سارے دوستوں نے دونوں سائیڈوں کی بات کی کہ امیر ترین لوگ جو تھے تنخواہ دار، جو یہاں سے پاکستان کو چھوڑ کے جا رہے تھے کیونکہ ٹیکسیشن اتنی زیادہ ہو گئی تھی، ان کا ریٹ تنخواہ نہیں، ان کا بوجھ نہیں، ان کا ریٹ 35% کے اوپر ہی رکھا گیا ہے تاکہ کم از کم ٹیلنٹ کی بلیڈنگ کو ہم روک لیں۔ دوسری سائیڈ کے اوپر 50,000 کی ایگزیمپشن موجود ہے، اور جو شخص پہلی سلیب کے اندر سب سے زیادہ اماؤنٹ کے اوپر جاتا ہے، 1 لاکھ روپے مہینے کی تنخواہ لیتا ہے، جو مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہے، اس کا جو بوجھ ہے مہینے کا وہ 1,000 یا 1,200 یا 1,500 روپے بڑھا ہے۔ مجھے اس چیز کا بھی اعتراض ہے کہ ہم اگر ہو سکتا تو اس کو بھی بچا لیتے، کیونکہ وہاں پہ لوگ مہنگائی کا سامنا زیادہ کر چکے ہوئے ہیں، پر یہ بھی تو بتا دینا کہ وہاں پہ اگر اس کو بچاتے تو کس کے اوپر ڈالتے، اور اس ساری چیز کا حساب آپ نے جا کے اپنے جو شراکت داری میں جو ادارے آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، جو کہتے ہیں کہ آپ جن چیزوں کی طرف نشاندہی کرتے ہیں وہ 70 سال میں تو آپ نے کام نہیں کیا، تو آج ہم آپ کے اوپر کیوں یقین کر لیں؟ تو 70 سال میں فائنانس منسٹر صاحب نے یا شہباز شریف صاحب نے تو وہاں پہ نہیں پہنچایا نا، ٹھیک ہے، ہم سب کا کچھ کردار ہوگا، ہم سب نے کچھ نہ کچھ اس کے اندر اپنی رول ادا کیا ہوگا، پر اگر اس کو ٹھیک کرنا ہے اور وہ ریلیف جس کی تلاش کے اندر ہمیں شاید اپنے کمزور طبقوں کو دینا ہے، تو مجھے یہ بھی بتا دیں وہ کتنے فائنانس منسٹرز کی تقریر ہوئی ہے جس کے اندر اتنی دفعہ اصلاحات کا لفظ تقریر کے اندر آیا ہوا؟ تو اگر اصلاحات کا لفظ آیا ہے تو اس کا تو مطلب یہی ہے نا کہ جس طرح سے یہ نظام چلتا رہا اس طرح آگے نہیں چل سکتا۔ تو میری صرف یہ گزارش ہے کہ کچھ وقت دیں، اس کو انفورسمنٹ کے ذریعے ایف بی آر کی کارکردگی کو کس طرح بہتر کر کے وائڈن کرنا ہے، اور ڈائریکٹ ٹیکسیشن کے اوپر کس طرح سے انحصار کرنا ہے۔ اس میں بڑے ایسے شعبے جو پہلے کوئی نہ کوئی اپنی ایک ناول اپنی کیریکٹر بتا کے ٹیکس نیٹ پہ اپنا بوجھ نہیں اٹھاتے تھے، کس فائنانس منسٹر نے آج تک یہ ایفرٹ کی ہے کہ ان کو
ڈائریکٹلی جا کے ان کو ٹیکل کرے اور ان کو کہے کہ ہم آپ کے لیے ہر قسم کی آسانیاں دیں گے کہ آپ منافع بخش انداز کے اندر کاروبار کریں پر آمدنی کے اوپر ٹیکس دیں. کس جگہ کے اوپر ریل اسٹیٹ کے اندر وہ جو 9,000 جو ٹریلین کا جو پیسہ ہے وہ کس شعبے کے اندر سب سے زیادہ پارکڈ ہے؟ کہاں جا کے ان کو کہا ہے کہ ڈاکیومنٹیشن میں آئیں ورنہ نان فائلر بنیں گے تو آپ سے ریٹ بھی پیونیٹیو ہوں گے اور آپ سے ایف بی آر بعد میں انفورسمنٹ کے ذریعے پوچھے گا بھی, ڈیجیٹائزیشن کے ذریعے پوچھے گا بھی. پر ایک وقت ہے جو آپ کو, ایک مرحلہ ہے, ایک طریقہ کار ہے, ایک فیصلہ ہے جو آپ کو طے کرنا پڑے گا. میں اتنی گزارش کروں گا. اب آپ نے جو ریلیف کی بات کی, میں اس کو صرف اس سوال کو یہاں پہ اختتام کروں گا کہ بی آئی ایس پی کمزور ترین لوگ جو ہیں ان کو کس بجٹ کے اندر اس قسم کی سہولت, اس چیز کے باوجود کہ اسلام آباد کے اندر وہ آبادی کا شاید 1% لوگ بستے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ نے کبھی اس قسم کی اماؤنٹ رکھی ہے؟ یہ بھی دیکھ لیں. اس کے علاوہ جو سبسڈیز کا بجٹ ہے, سب سے بڑی اس کے اندر ایلوکیشن جو ہے وہ پاور سیکٹر کے لیے ہے. تو پاور سیکٹر کی جو سبسڈی ہے ضرور اس کے اندر گورننس کی بھی مسائل ہوں گے, پر بہت بڑا اس کے اندر حصہ وہ پروٹیکٹڈ کسٹمرز جو ہمارے کمزور ترین لوگ ہیں جن کو 200 یونٹ کے قریب بجلی ملتی ہے, ان کے لیے بھی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی خصوصی ہدایت کے اوپر رکھا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے عمر نے بات کی کہ جی پرائیویٹ سیکٹروں میں تنخواہیں نہیں بڑھائی جاتی. بالکل اس کے اوپر آپ ان کے اوپر کوئی لاگو نہیں کر سکتے, پر منیمم ویج کے ذریعے جو فائنانس منسٹر صاحب نے 15% بڑھا کے انڈیکیٹ کر کے کم از کم اس چیز کو آغاز تو کیا ہے کہ لوگ اور پرائیویٹ سیکٹر جو ہیں اس کی امپلیمنٹیشن میں آئیں. تو اگر کوئی پی این جس کی پہلے 32,000 تنخواہ تھی اور اب 37,000 تنخواہ ہو جائے گی, تو اس کا مطلب ہے جو اوپر اکاؤنٹنٹ ہے اس کی 37,000 تنخواہ تو نہیں رہ سکتی نا, پورے کا پورا سکیل ایڈجسٹمنٹ ہوگا. پر بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اس چیز کو تسلیم کرتے ہوئے, آپ کی تکلیف کو تسلیم کرتے ہوئے گزارش اتنی سی ہے کہ تھوڑا سا وقت ان ڈیجیٹائزیشن کی چیزوں کو, ان انفورسمنٹ کی چیزوں کو جو ہم نے سب نے پچھلے 70 سال میں نہیں کیا, کچھ وقت دیں. انشاءاللہ تعالی جب ہمارے پاس دکھانے کو کچھ ہوگا تو ہم آگے اگلے لوگوں سے آسانیاں بھی لے سکتے ہیں اور آپ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. انہوں نے بڑی مفصل طریقے سے بات کی ہے. میں صرف